नाज़रीन, साल 2025 में क्या होगा? 2025 में क़यामत की कौन कौन सी निशानियां पूरी होने जा रही हैं? हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की 2025 के हवाले से वो पेशन गोइयां जो हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की उन पेशन गोइयों का जिक्र करेंगे जो उन्होंने अशार की सूरत में मुस्तकबिल के हालात के मुताल्लिक कही थीं और जो वक्त गुजरने के साथ साथ सच साबित होती चली आ रही हैं। नाज़रीन, आज से तकरीबन 900 साल पहले एक मशहूर व मारूफ सूफी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जिनके हज़ारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है जिसमें उस बरगुज़ीदा वली अल्लाह ने आने वाले हवादिस की पेशन गोई फारसी अशार की सूरत में की है जो आज तक हर्फ ब हर्फ सही साबित होती चली आ रही है। कसीदे के अशार मुख्तलिफ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन मुहक्किकीन की काफी कोशिश के बावजूद कम बेश 300 अशार से ज्यादा दस्तयाब नहीं हो सके। इंसानी अकल दंग रह जाती है जब हम हजरत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से 100 से 700 साल बाद आने वाले बरे सगीर पाक व हिंद के बादशाहों के नाम तरतीबवार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं, जबकि उस वक्त वो हुक्मरान अभी पैदा ही नहीं हुए थे। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली सबसे पहले मशहूर मुगल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले अपनी पेशगोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। इसके बाद लोधी खानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र भी मौजूद है। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के हुक्मरान बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के नाम उनके अशार में मिलते हैं। और यूं खानदान मुगलिया के 300 साल दौर हुकूमत की तरतीब वार पेशन गोई करते हुए वो अंग्रेजों की हिंदुस्तान में आमद तक खानदान मुगलिया के तकरीबन तमाम हुक्मरानों और उनकी मुद्दत हुक्मरानी बयान कर देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुरे अर्ज पर ताक़यामत नमदार होने वाले कम बेश तमाम बड़े वाक़यात और हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं जो माजी की तारीख की रोशनी में बिल्कुल सही, वाज़े और आम फहम है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई के किस्से में 3 मुख्तलिफ किस्म के रदीफ और काफिया इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ अशार की रदीफ मैं बीनम यानी मैं देख रहा हूँ, और बाज़ की रदीफ पैदा शुद यानी पैदा होगा, और बाज़ अशार में काफिया, ज़माना, बहाना और गायबाना वगैरह इस्तेमाल किया गया है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली आलम गैब की पर्दा गुशाई से कबल कुछ यूं फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ, मैं ये बात इल्म नजूम के जरिए से नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं ज़ाते बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के हुक्मरानों की पेशन गोई की इब्तदा इस शेर से करते हैं, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा और उसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब क़रा होगा। तैमूर शाह ने सन 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तुगलक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था और यूं ये पेश गोई हकीकत का रूप धार गई। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ लो कि उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान में खानदान मुगलिया के बानी हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर जो अमीर तैमूर या तैमूर शाह की 5वीं पुश्त में से थे, उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी खानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ज़हीरुद्दीन बाबर के मुतालिक हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उसके इक़्तिदार में आने से 350 साल पहले एक शेर में 570 हिजरी ब मुताबिक 1174 ईस्वी में पेशगोई करते हुए फरमाती हैं, इसके बाद मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली जाहिर होगा। बाबर के बेटे हुमायूं और इस दौरान एक अफगान के जाहिर होने के बारे में नेमतुल्लाह शाह वली लिखते हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुंचेगी, जबकि इसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफगान शेर खान जाहिर होगा। हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आएगा क्योंकि शेर शाह सूरी नाम का एक शख्स दुनिया में जाहिर होगा। नाज़रीन, तारीख हिंद बताती है कि शेर खान से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ने निज़ाम सक्का के जरिए दरियाए गंगा पार करके जान बचाई और ईरान के बादशाह के पास पनाह ली, जिसने उसकी बड़ी कदर मंजलत की। और चंद साल बाद जब शेर शाह सूरी चल बसा तो हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से सन 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा किया और सन 1530 से 1556 तक हुकूमत की। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली इसके बाद पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं, इस तरह हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद अकबर मुल्क का बादशाह बन जाएगा। चुनांचे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाहत की। इसके बाद जहांगीर आलम पना होगा, ये महताब कामिल की तरह तख्त पर जलवागर होगा। नूरुद्दीन जहांगीर ने सन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक हुक्मरानी की। जहांगीर अपने अदल इंसाफ की वजह से मशहूर है। जब वो दारुल बका की तरफ सफर करेगा तो उसके बाद उसका बेटा शाहजहां तख्त नशीन होगा। वो कर्न से ज्यादा और 40 साल से कम बादशाही करेगा, जबकि उसका बेटा औरंगजेब उसके सामने ही उस वक्त तख्त पर जलवा अफरोज हो जाएगा। इसके बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली दिल्ली के बारे में लिखते हैं, नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लिहाजा उसकी तलवार के जोर से दिल्ली का कत्लेआम होगा। और फिर ये हकीकत इस तरह सच साबित हुई कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में हिंदुस्तान पर हमला करके तकरीबन 2 माह तक दिल्ली में लूट खसूट का बाजार गर्म किया। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली एक बार फिर बाबर के दौर हुकूमत की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी पेशवा गुरु नानक का जिक्र भी करते हैं। बाबर बादशाह जो होगा उसके चंद रोज बाद बाज सालिकों के दरमियान एक फकीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रजू करेंगे। इस बेअंदाजा फकीर का बाजार गर्म होगा और खूब चर्चा होगा। पंजाब के दरमियानी हिस्से में उसकी बड़ी शोहरत होगी। सिख कौम उसकी मुरीद होगी और वो उनके पीर के तौर पर नुमाया होगा। फिर सिख कौम मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम करेगी। ये जुल्म बिदात 40 साल तक इसमें जाहिर होता रहेगा। इसके बाद ईसाई तमाम मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। जब अहले हिंद पर जुल्म और दावत की ज्यादती हो जाएगी तो ईसाइयों की तरफ से दीन और मजहब को बहुत नुकसान पहुंचेगा। फिर जंग जीम यानी जर्मन की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान जाहिर होगा। नाज़रीन, ये जंग अजीम अव्वल सन 1914 से 1918 तक रही। फिर 21 साल बाद दोबारा सन 1939 से सन 1945 तक जंग अजीम दोयम जर्मनों से ईसाइयों की तरफ लड़ी गई। अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पालेंगे
لیکن جنگ کی تباہکاریوں سے ان کے نظام حکومت میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے پیدا شدہ ردیف کے اشعار کو آگے بڑھاتے ہوئے انگریزوں کے بارے میں اپنی پیش گوئی یوں فرماتے ہیں: اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ قیاس و قرائن کی روح سے یہ جھگڑا مسئلہ کشمیر ہو سکتا ہے۔ جب ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو اس وقت انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کر لیں گے۔ مسلمانوں کی غیرت اور ناموس کو نقصان پہنچے گا، گویا مسلمانوں سے ان کی بہن بیٹیاں اور عورتیں چھین لی جائیں گی۔ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب، سندھ، سرحد بلوچستان میں پناہ حاصل کریں گے۔ اس رنج اور مصیبت کے بعد ان کی بخت آوری ظاہر ہوگی، پھر اسلام کا نعرہ 30 سال تک بلند رہے گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پاکستان کے مسلمانوں پر ایک قہر ظاہر ہوگا، مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ قہر الہی پیشن گوئی کے عین مطابق سن 1971 میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی اور قتل و غارت کے بعد سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ناظرین، یہ تھیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ پیشن گوئیاں جو ماضی میں پوری ہو چکی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیشن گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے مستقبل میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے متعلق کہی تھیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بیان کرتے ہیں: ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ممالک سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا، ایران، فارس والے اور ترکی عثمان والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ کامیابی کے یہ تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کر دے گا۔ میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ جب یہ اشعار کہے گئے تو اس وقت 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی ہے، لہٰذا خدائے بزرگ و برتر اس طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ اس شعر میں پاکستان کی مدد کے لیے شمال کی طرف سے آنے والا لشکر منگول چائنا ہی کی فوج کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ چونکہ چائنا کی افواج اب تک پاکستان میں آئی ہی نہیں، اس لیے پچھلے 4 اشعار کی پیشن گوئی کا ماضی کی بجائے مستقبل سے زیادہ تعلق معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس کے آگے کے حالات کے متعلق فرماتے ہیں: جب اس کے دور میں ظلم اور بدعت رواج پا جائے گا تو مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ ڈھور سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور سید المرسلین اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور وہ ملک کے پاسبان کے طور پر ظاہر ہوگا۔ محققین کے مطابق اس شعر میں بیان کی گئی معروف شخصیت ابھی تک سامنے نہیں آئی اور شاید یہ مستقبل قریب میں ظاہر ہو جائے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی آخری بڑی جنگ کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اسی دوران ایک بڑی جنگ عظیم لڑی جائے گی۔ اس جنگ سے ایک عالم کا قتل بغیر شک و شبہ کے ظاہر ہوگا۔ شاہ غربستان ہتھیاروں اور اسلحہ کی زور پر فتح حاصل کرے گا، جبکہ کافر قوم کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ ناظرین، دجال کافر کے اچانک ظاہر ہونے کی خبر دینے والے اس شعر سے پہلے اور کئی شعر گزرے ہوں گے جن کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے اشعار کا وسیع ذخیرہ ایک ہی جلد میں 850 سال کے طویل عرصے کے بعد دستیاب ہونا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شد کی ردیف میں اپنے آخری اشعار میں پیشن گوئی کرتے ہوئے انسان پر لرزہ طاری کر کے اسے عین قیامت کے کنارے کھڑا کر دیتی ہیں۔ دجال کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں: اس دجال کافر کو دفع کرنے کے لیے میں بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان ظاہر ہوں گے۔ اور یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیشن گوئی کے قصیدے کے پیدا شد ردیف کے آخری شعر میں اپنا نام لے کر آنے والے پر اسرار واقعات پر اپنا روحانی مہر ثبت کرتے ہوئے بآواز بلند کہتا ہے: نعمت اللہ شاہ ولی غیب کے رازوں سے باخبر ہوا، لہٰذا ان کا کہا ہوا دنیا میں، کائنات میں، زمانے میں کسی شک و شبہ کے بغیر ظاہر ہوگا۔ ناظرین، ان پیشن گوئیوں کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیدا شد کی ردیف میں بیان کی گئی مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کے آخری 3 اشعار کی مزید وضاحت سے ہم ان کے میں بینم کی ردیف کے چند اشعار بیان کرتے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بیان کرتی ہیں: نائب مہدی کا ظہور ہوگا، بلکہ میں تو اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں پیغمبر کی شرح کا قائم کرنے والا جہاں میں صاف دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی صورت دوپہر کے چمکنے والے سورج کی مانے دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کی مشرق کی جانب سے دجال لائن کا ظہور دیکھ رہا ہوں۔ اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہوگا، جبکہ میں اس کو ایک گدھے پر سوار دیکھ رہا ہوں۔ اس کا لشکر اصفہان میں ہوگا، میں اس کو یہود و نصارہ کے لشکر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت مسیح بھی آسمان سے اتریں گے، میں کوفہ میں غبار دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تلوار سے میں دجال لائن کا قتل دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کی شریعت سے دین کی زینت ہوگی، میں دین کو مستحکم اور استوار دیکھ رہا ہوں۔ یہ وارداتیں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ ذات باری تعالیٰ کے رازوں کو میں دیکھتا ہوں۔ نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا سب کچھ ایک کنارے سے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی 20ویں صدی کی ابتدا میں رونما ہونے والے واقعات اور ایجادات کے متعلق یہ پیشن گوئی فرماتے ہیں: برق پیما آلات اور میدان جنگ میں حشر برپا کرنے والا اسلحہ اس زمانے کے مشہور و معروف سائنسدان بنائیں گے۔ اگر تم مشرق میں بیٹھے ہوگے تو تم مغرب کی باتیں سنو گے، آسمان کی طرح غیب سے نغمے آیا کریں گے۔ مغربی ممالک یورپ وغیرہ پر 40 سال کے لیے ایک جنگ واقع ہوگی۔ الف یعنی انگلستان، جیم یعنی جرمن پر فاسقانہ طور سے فتح پالے گا۔ یہ ایک عالمگیر جنگ اول ہوگی جس میں بہت بڑا قتل واقع ہوگا۔ 1,31,00,000 جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ پیش بندی کے طور پر صلح کا اظہار ہوگا، لیکن یہ صلح ان کے درمیان مستقل نہیں ہوگی۔ بظاہر دونوں خاموش ہوں گے، لیکن در پردہ جرمنی اور انگلستان بدستور جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ جس وقت جاپان کی جنگ چین کے ساتھ واقع ہوگی تو اسی وقت عیسائی آپس میں لڑائی کریں گے۔ وہ سب سے پہلے فرانس پر حملہ آور ہو کر قبضہ کرے گا۔ برطانیہ اور اٹلی والے خاصمانہ جنگ اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد عیسائی ہندوستان چھوڑ جائیں گے، لیکن جاتے ہوئے اپنے فسق سے ہمیشہ کے لیے برائی کا بیج بو جائیں گے۔ جب ارد گرد کے لوگ یہ خوشخبری سنیں گے تو باب حال پر فوراً اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہندوستان 2 حصوں میں واضح طور پر تقسیم ہو جائے گا، لیکن مکر و فریب سے آشوب اور رنج پیدا ہوگا۔ تقسیم ہند کے بعد بے تاج بادشاہوں کے دور میں معاشرے کی زبوں حالی علماء کی ریاری،
جنسی سیاکاری اور رشوت کی فراوانی کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی آفاقی پیشن گوئی میں آگے چل کر فرماتے ہیں، ہند و پاک پر بے تاج لوگ بادشاہی کریں گے، جبکہ نادان حکام احمقانہ احکام جاری کریں گے۔ یہ رشوت لے کر سستی کریں گے، جان بوجھ کر غفلت کریں گے، اپنے شاہی احکامات کے لیے بے سر و پا جواب پیش کریں گے۔ حقیقی عالم اپنے علم پر گریہ وزاری کریں گے، دانا لوگ اپنی فام و فراست کا رونا روئیں گے، جبکہ نادان لوگ عریانی فاشی اور ناچ گانوں میں دیوانہ وار مصروف ہوں گے۔ شفقت سرد موری میں اور تعظیم دلیری میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ زمانے میں فتنے کی وجہ سے ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بکثرت مجرمانہ افعال اور عاصیانہ اعمال سرزد ہوں گے۔ ہر طرف اور ہر گلی کوچے میں فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بہانہ سازی کرے گی، حلال جاتا رہے گا، حرام کی تمیز جاتی رہے گی، عورتوں کی عصمت جابرانہ اغوائیگی سے جاتی رہے گی، نفرت پیدا ہوگی، بے پردگی آ جائے گی، عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی، بظاہر معصوم ہوں گی لیکن اندر سے عصمت فروش ہوں گی۔ اکثر لوگ دختر فروشی اور عصمت فروشی کریں گے۔ بد کردار لوگ اپنی ظاہری وضع قطع زاہدوں جیسی رکھیں گے۔ لوگوں میں بے شرمی اور بے حیائی زیادہ ہو جائے گی۔ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کرے گی، گویا ماں حسن و جمال اور طرز و انداز میں خود کو اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھے گی۔ جھوٹ اور ریاکاری، غیبت و فسق و فجور کی زیادتی ہوگی۔ قتل، زنا اور اغلام بازی ہر جگہ عام ہو جائے گی۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پیشگوئی کا رخ زمانے کے جاہل اور ریاکار علماء اور گمراہ مفتیان کی طرف موڑتے ہوئے ان کے تن بدن سے ظاہری زیب و زینت کا ترہ اور جبہ قبہ ہٹا کر انہیں اپنے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ گمراہ مفتی غلط فتوے دیا کریں گے، شریعت کے حق بیان میں بہت بہانہ سازی کریں گے، فاسق لوگ بڑی صفائی سے اپنی قوم پر بزرگی کریں گے، پھر ان بزرگوں کے گھروں میں ویرانی آ جائے گی، دین اسلام کے احکام شمع کی مانند خاموش ہو جائیں گے، عالم جاہل ہو جائے گا، جاہل گویا عالم بن جائے گا، وہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے، اپنے نہ دھوئے ہوئے چہرے کو سر پر دستار فضیلت رکھ کر سجائیں گے، اپنے آپ کو ترہ اور جبہ قبہ کے ذریعے زینت دیں گے، گویا سامری جادوگر کے بچڑے کو لباس کے اندر چھپا لیں گے۔ زاہد شیطان کی اطاعت کرنے والے اور عالم رحمان سے دشمنی کرنے والے ہوں گے، جبکہ عابد عبادت سے دور اور درویش ریاکاری کرنے والے ہوں گے۔ عیسائیوں جیسا رسم و رواج ہر جگہ عام ہوگا، بدعت رواج پا جائے گی اور سنت پیغمبری غائب ہو جائے گی۔ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑی جائے گی۔ یہ فتح تلوار پکڑ کر دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح حاصل کر لیں گے۔ پنجاب کے قلب سے ناری یعنی جہنمی لوگ بھاگ جائیں گے، مسلمان شہر پر غاصبانہ قبضہ کر لیں گے۔ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہوں گے۔ اس شعر میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے 17 دن کے الفاظ کہہ کر 800 سال پہلے 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت کی 17 روزہ جنگ کی بات کر کے اپنی پیشن گوئی کا لوہا منوایا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پھر فرماتے ہیں، اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گا۔ مسلمان اپنے امیر کو اپنی حماقت سے، عہدے صدارت سے اتار دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر خسارے والی ذلت آئے گی۔ میں اپنے جگر کا خون پی کر بڑے رنج و غم کے ساتھ تجھے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ راہبوں والا طریقہ ترک کر دیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا قہر آئے گا جو سزا کے طور پر ہوگا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائے گا۔ ایک اسلحہ بند ہندو قوم کے ہاتھوں مسلمان گرتے پڑتے اور اٹھتے ہوئے جان سے مارے جائیں گے۔ مشرقی پاکستان ہیلا کاریوں کے فریب سے تباہ ہوگا، جبکہ مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فیل پر گریہ وزاری کریں گے۔ مسلمانوں کی جان اور جائیداد یکساں طور پر سستی ہوگی۔ ایک بحر بے قرار کی طرح مسلمانوں کا خون رواں ہوگا۔ ایک بہت بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بنے گا۔ کربلا کی طرح سینکڑوں کربلائیں گھر گھر میں رونما ہوں گی۔ ناظرین، یہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی چند پیشن گوئیاں تھیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے مختصر طور پر کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔